السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل خلوص کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئے اور پوری طاقت کے ساتھ اسلام کے استحکام کے لیے کام کیا۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول، کیا زندہ یا مردہ دونوں حالتوں میں ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم حق پر ہو، خواہ تم وفات پا جاؤ یا تم باحیات رہو۔ پھر آپ نے کہا، پھر چپنا کیوں؟ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، آپ ضرور بالضرور کھلے عام نکلیں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ اعلانیہ دعوت کا وقت آ گیا ہے اور اسلامی دعوت اتنی طاقتور ہو چکی ہے کہ خود اپنا دفاع کر سکے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ دعوت کی اجازت مل گئی۔ آپ صحابہ کے دو صفوں کے درمیان نکلے، ایک میں عمر تھے اور دوسرے میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ گرد آلود ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے۔ جب قریش نے آپ کے ساتھ عمر اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو انہیں اس قدر تکلیف ہوئی کہ اتنی تکلیف کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کو قوت بخشی۔ آپ بہت نڈر آدمی تھے، اس بات کی بالکل پرواہ نہ کرتے تھے کہ میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے، اور آپ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے دیگر صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین نے قریش کو چیلنج کیا، ان سے لڑائی کی، یہاں تک کہ خطبہ میں خود اور آپ کے ساتھ دوسرے مسلمانوں نے نماز پڑھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی دعوت کے دشمنوں کو ہر ممکن تکلیف دینے کے خواہش مند تھے۔ آپ اس سلسلے میں اپنا موقف اس طرح بیان کرتے تھے، میں کسی مسلمان کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں اپنے ماموں ابو جہل کے پاس گیا، وہ اپنی قوم میں معزز آدمی تھے۔ ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہا، کون ہے؟ میں نے کہا، خطاب کا بیٹا۔ وہ میرے پاس آئے، میں نے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ دین بدل دینے والا بن چکا ہوں؟ انہوں نے کہا، تم ایسا کر گزرے؟ میں نے کہا، ہاں۔ انہوں نے کہا، ایسا نہ کرو۔ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا، پھر ایسا نہ کرو، اور مجھے چھوڑ کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ میں نے کہا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ پھر قریش کے سرداروں میں سے دوسرے آدمی کے پاس گیا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گیا، کون؟ میں نے کہا، خطاب کا بیٹا۔ وہ میرے پاس آئے، میں نے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ دین بدل دینے والا ہو گیا ہوں؟ انہوں نے کہا، تم ایسا کر گزرے؟ میں نے کہا، ہاں۔ انہوں نے کہا، ایسا نہ کرو۔ پھر وہ گھر میں داخل ہو گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ میں نے کہا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ پھر ایک آدمی نے مجھ سے کہا، کیا تم اپنا اسلام عام کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، جب لوگ حجر میں بیٹھیں تو تم جمیل بن معمر حجمی کے پاس جاؤ اور اس کے پہلو میں بیٹھ کر اسے کہو کہ تم جانتے ہو کہ صحابی بن گیا ہوں۔ چنانچہ جب لوگ حجر میں بیٹھے تو میں نے ایسا ہی کیا، اٹھ کھڑا ہوا اور تیز آواز سے اعلان کیا، خطاب کا بیٹا صحابی بے دین ہو گیا ہے۔ لوگ مجھ پر بپر پڑے، وہ مجھ کو مارتے، میں ان کو مارتا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس طرح ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لائے تو قریش آپ کے اسلام کو نہ جان سکے۔ آپ نے کہا، مکہ والوں میں کون ایسا آدمی ہے جو باتوں کو خوب پھیلاتا ہو؟ آپ کو بتایا گیا کہ جمیل بن معمر حجمی ہے۔ آپ اس کے پاس گئے اور میں آپ کے ساتھ پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ میں اس وقت چھوٹا لڑکا تھا اور جو کچھ دیکھتا یا سنتا تھا اسے سمجھتا تھا۔ آپ اس کے پاس آئے اور کہا، جمیل، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اللہ کی قسم، آپ نے ابھی دوسرا کلمہ کہا بھی نہ تھا کہ اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے بھاگا۔ عمر اس کے پیچھے تھے اور میں اپنے والد کے پیچھے، یہاں تک کہ جب وہ مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوا تو تیز آواز سے چیخا، اے قریش کے لوگوں! اور وہ لوگ کعبہ کے ارد گرد اپنی مجلسوں میں بیٹھے تھے، بے شک عمر بن خطاب بے دین ہو گیا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے چلتے تھے اور کہتے تھے، اس نے جھوٹ کہا ہے، بلکہ میں اسلام لے آیا ہوں، اور گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ لوگ آپ پر چڑھ دوڑے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عتبہ بن ربیعہ پر چھلانگ لگائی، اس کو پٹخ دیا اور مارنے لگے، اپنی دونوں انگلیوں کو اس کی دونوں آنکھوں میں دھنسا دیا۔ عتبہ چیخنے لگا، لوگ اسے دور ہٹ گئے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، جو ہی ان میں سے کوئی آپ کے قریب آنے کی کوشش کرتا اسے کوئی بزرگ جو اس کے قریب ہوتا پکڑ لیتا۔ اس طرح لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رضی اللہ تعالیٰ سے دور ہٹ گئے۔ پھر آپ ان مجلسوں میں بھی گئے جہاں کفر کی حالت میں اکٹھا ہوتے تھے، وہاں آپ نے ایمان کا اعلان کیا۔ آپ برابر ان سے لڑتے رہے یہاں تک کہ سورج ان کے سروں پر آ گیا، یعنی دوپہر کا وقت ہو گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ تھک کر بیٹھ گئے تو تب آپ کے سر پر آ گئے۔
سب آپ کے سر پر آ گئے اور آپ نے کہا جو تمہاری سمجھ میں آئے کر لو۔ اللہ کی قسم اگر ہم 300 آدمی ہوتے تو تم اسے ہمارے لیے چھوڑ دیتے یا ہم اسے تمہارے لیے چھوڑ دیتے۔ اسی دوران رزق برق ریشمی قمیض میں ملبوس ایک آدمی آیا اور کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ اس نے کہا اسے چھوڑ دو، اس نے اپنے لیے دین اختیار کیا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ بنو عدی کو تم اپنا آدمی سونپ دیں گے؟ ان کا حجم ایک کپڑے کے مانند تھا جو آپ سے اتر گیا۔ میں نے آپ سے مدینہ میں کہا اے ابا جان وہ کون آدمی تھا جس نے اس دن آپ سے لوگ کو ہٹایا تھا؟ آپ نے فرمایا میرے بیٹے معاذ بن وائل سہمی تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا اسلامی دعوت پر جو اثر پڑا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے جب سے جناب عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہم کافروں پر برابر بھاری رہے۔ ہمیں یاد ہے کہ ہم میں خانہ کعبہ کے طواف اور اس میں نماز پڑھنے کی طاقت نہ تھی، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے۔ جب وہ اسلام لے آئے تو آپ نے ان سے لڑائی کی، یہاں تک کہ وہ ہمیں چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر ہم نے نماز پڑھی اور طواف کیا۔ نیز آپ کا بیان ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا ایک فتح اور آپ کی ہجرت ایک مدد اور خلافت ایک رحمت تھی۔ ہمیں یاد ہے کہ ہم خانہ کعبہ میں نماز اور اس کے طواف کی طاقت نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے، اور جب آپ اسلام لے آئے تو ہم ان سے لڑائی کی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا، ہم نماز پڑھنے لگے۔ صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے اور اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا، اعلان اس کی دعوت ہر طرف دعوت دی گئی، ہم خانہ کی کعبہ کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھنے لگے، ہم اس کا طواف کیا، جس نے ہم پر سختی کی ہم نے اسے بدلہ لیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کسی شاعر کا یہ قول سچ ہے، میری مراد فاروق سے ہے جنہوں نے کفر و ایمان کے درمیان تلوار کی قوت سے فرق واضح کر دیا۔ انہوں نے پوشیدگی کے بعد اسلام کو ظاہر کیا، تاریکیوں کو ختم کر دیا اور پوشیدگیوں کو دور کر دیا۔ اسلام لانے کی تاریخ اور قبول اسلام کے وقت مسلمانوں کی تعداد: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبوت کے چھٹے سال اسلام قبول کیا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے 3 دن بعد اسلام قبول کیا۔ اس وقت مسلمانوں کی کل تعداد 39 تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے جب میں نے اسلام قبول کیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 39 آدمی تھے، میں نے 40 کی تعداد پوری کر دی، بس اللہ نے اپنے دین اسلام کو غلبہ عطا کر دیا۔ مسلمان مردوں کی تعداد 40 یا 40 سے کچھ زیادہ تھی، 11 عورتیں تھیں، لیکن عمر رضی اللہ عنہ سب کو نہیں پہچانتے تھے کیونکہ اکثر لوگ جو اسلام لا چکے تھے مشرکین کے خوف سے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کرتے تھے، خصوصاً عمر رضی اللہ عنہ کے خوف سے، اس لیے آپ ان کے خلاف بہت سخت تھے۔ اسی طرح انہوں نے مردوں کی تعداد 40 پوری کرنے کا ذکر کیا، عورتوں کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ وہ کمزور ہوتی ہیں اور ان کے ذکر میں کوئی اعزاز کی بات نہیں۔ ہجرت: جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو اعلان ہجرت کا عزم کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب نے مجھ سے کہا میرے علم کے مطابق عمر بن خطاب کے علاوہ تمام مہاجرین نے چھپ چھپ کر ہجرت کی، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کا عزم کیا تو تلوار کو گردن میں لٹکایا، ترکش کو کندھے پر رکھا، ہاتھ میں تیر پکڑے اور لاٹھی لے کر نکل پڑے، کعبہ کی طرف گئے۔ قریش اس کے صحن میں بیٹھے تھے، سب بہت اطمینان سے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے 7 چکر لگائے، پھر مقام ابراہیم پر آئے، اطمینان سے نماز پڑھی، پھر ایک ایک کر کے تمام حلقوں سے گزرے، ان سے کہا چہرے برباد ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی ان کی عزت کو خاک میں ملا دے، جس کی یہ خواہش ہو کہ اس کی ماں اسے گم پائے، اس کی اولاد تم پر ماتم کرے یا اس کی عورت بیوہ ہو جائے، وہ اس وادی میں پیچھے مجھ سے ملاقات کرے۔ علی رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ آپ کے ساتھ صرف کمتروں کی ایک جماعت ساتھ رہی، آپ نے ان کو سکھایا، ان کی رہنمائی کی اور رضا الہی کے لیے آگے بڑھتے گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ تشریف لائے، آپ کے ساتھ آپ کے خاندان اور گھر کے لوگ تھے، آپ کے بھائی زید بن خطاب تھے، سراقہ بن معتمر کے دونوں لڑکے عمر اور عبداللہ بھی تھے، نیز آپ کے داماد خنیس بن حذیفہ سہمی اور چچا زاد بھائی سعید بن زید تھے۔ یہ 10 مبشرہ جنت کی بشارت پانے والے 10 افراد میں سے ایک ہیں۔ واقد بن عبداللہ تمیمی تھے جو ان کے حلیف تھے، خولی بن ابی خولہ، مالک بن ابی خولہ جو بنو اجل اور بنو بکر کی طرف سے ان کے حلیف تھے، یہ لوگ بھی تھے، اور ایاس، خالد، عاقل اور عامر نیز بنو سعد بن لیث کی طرف سے جو لوگ ان کے حلیف تھے وہ سب تھے۔ یہ تمام لوگ قبا میں بنو عمر بن عوف کے قبیلہ میں رفاعہ بن عبد المنذر کے پاس اترے۔
برا بن عازب کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس مرثد بن عمیر اور ابن ام مکتوم آئے، وہ لوگ کو قرآن پڑھاتے تھے۔ پھر بلال، سعد اور عمار بن یاسر آئے۔ پھر 20 صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعت میں عمر بن خطاب آئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے مدینہ والوں کو رسول اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش ہونے سے بڑھ کر کسی چیز پر خوش ہوتے نہیں دیکھا۔ اس طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے اقوال و افعال سے اپنے دین و عقیدہ کی خدمت میں برابر لگے رہے۔ اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کرتے۔ مسلمان مکہ میں جو وہاں سے ہجرت کرنا چاہتا، آپ اس کے لیے مددگار سند اجازت ہوتے، یہاں تک کہ آپ خود اور آپ کے ساتھ اقربا وہاں سے نکل آئے۔ آپ نے اپنے ان تمام ساتھیوں کی بھرپور مدد کی جو ہجرت کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے بارے میں دشمنوں کی طرف سے آزمائش کا اندیشہ تھا۔ آپ اس واقعہ کی تفصیل خود اس طرح بتاتے ہیں: جب میں اور عیاش بن ابی ربیعہ اور حشام بن عاص بن وائل تیمی نے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے وادی صرف کی اونچائی پر کے باغ میں ان سے ملنے کا وعدہ کیا۔ ہم نے آپس میں طے کیا کہ جو صبح صبح وہاں نہ پہنچے وہ گویا گرفتار ہو گیا۔ اس کے دونوں ساتھیوں کو چاہیے کہ آگے بڑھ جائیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں عیاش بن ابی ربیعہ صبح سویرے باغ پہنچ گئے اور حشام گرفتار کر لیے گئے۔ ان پر ہر آزمائش آئی، وہ فتنے میں گرفتار ہو گئے۔ جب ہم مدینہ پہنچے تو قبا میں بنو عمر بن عوف کے ہاں ٹھہرے۔ ادھر ابو جہل بن ہشام اور حارث بن ہشام عیاش بن ابی ربیعہ کی تلاش میں نکلے۔ وہ ان کے چچا زاد نیز ماں شریک بھائی تھے اور وہ دونوں مدینہ پہنچے اور رسول اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے۔ ان دونوں نے اپنے عیاش بن ابی ربیعہ سے بات کی اور کہا، تمہاری ماں نے نظر مان لی ہے کہ جب تک وہ تمہیں دیکھ نہ لیں گی سر میں کنگھی نہیں کریں گی، نہ دھوپ سے ہٹیں گی۔ چنانچہ ماں کے لیے آپ کا دل نرم پڑ گیا۔ میں نے ان سے کہا، عیاش خبردار، بے شک اللہ کی قسم یہ لوگ تمہاری آزمائش میں ڈال کر تمہارے دین سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان سے ہوشیار ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم اگر تمہاری ماں کو جوئیں تکلیف دیں گی تو وہ کنگھی کرے گی، اگر مکہ کی گرمی اس کو تکلیف دے گی تو سایہ میں جائیں گی۔ آپ نے کہا، میں اپنی ماں کی قسم پوری کروں گا اور وہاں میرا کچھ مال بھی ہے، اسے بھی لے کر آؤں گا۔ جناب عمر رضی اللہ کا بیان ہے کہ میں نے کہا، تم جانتے ہو کہ قریش میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، تم میرا آدھا مال لے لو لیکن ان دونوں کے ساتھ نہ جاؤ۔ لیکن انہوں نے میری بات نہ مانی اور جانے پر مصر رہے۔ جب ان کا اصرار برقرار رہا تو میں نے کہا، سنو، جب تم جو کرنا چاہتے ہو وہی کرو گے تو میری اونٹنی لے لو، یہ اچھی نسل کی فرما بردار اونٹنی ہے، اس پر سوار ہو جاؤ۔ اگر ان لوگ کی طرف سے تم کو بدعہدی کا شک گزرنے لگے تو بھاگ نکلو۔ چنانچہ وہ اونٹنی پر سوار ہو کر ان دونوں کے ساتھ چل پڑے۔ کچھ راستے طے ہونے کے بعد ابو جہل نے کہا، اے بھائی، میری اونٹنی تھک گئی ہے، کیا تم مجھے اپنے پیچھے نہیں بٹھا لو گے؟ انہوں نے کہا، ضرور۔ پھر آپ نے اونٹنی بٹھائی اور اس نے بھی اپنی اونٹنی بٹھائی تاکہ وہ اس پر بیٹھ جائے۔ جب وہ زمین پر اترے تو انہوں نے آپ پر حملہ کر دیا، آپ کو باندھ دیا اور مکہ لے گئے۔ پھر آپ کو آزمایا اور آپ فتنے میں گرفتار ہو گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے، پھر ہم کہا کرتے تھے، جس نے خود کو فتنے میں ڈالا اللہ تعالیٰ نے اس سے فدیہ، سفارش اور توبہ قبول کرنے والا نہیں ہے۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو پہچانا، پھر مصائب میں مبتلا ہونے کی وجہ سے کفر کی طرف لوٹ گئے۔ یہ باتیں وہ لوگ خود بھی اپنے بارے میں کہتے تھے، لیکن جب رسول اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگ کے بارے میں ہماری باتوں نیز ان کی اپنی باتوں کے بارے میں کہا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ میری جانب سے کہہ دو، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کی بخشش کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشنے والا ہے اور بڑی رحمت والا ہے۔ تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برادری کرو، کیے جاؤ، اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے، اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم اس پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے ان آیتوں کو اپنے ہاتھوں سے صحیفے میں لکھا اور اسے حشام بن عاص کے پاس بھیج دیا۔ حشام کہتے ہیں کہ جب میرے پاس وہ صحیفہ آیا تو میں اس کو
جی طوا میں پڑھنے لگا، اسے لے کر نیچے وادی میں جاتا اور اوپر آتا، لیکن اسے سمجھ نہیں پاتا تھا، یہاں تک کہ میں نے دعا کی، اے اللہ مجھے اس آیت کا مطلب سمجھا دے۔ پھر اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ کہتے ہمارے جو کچھ ہم خود اپنے بارے میں کہتے تھے، جو کچھ لوگ ہمارے بارے میں کہتے تھے، اس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ میں اپنی سواری کی طرف پلٹا اور اس پر سوار ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملا۔ اس وقت آپ مدینہ میں تھے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے اور اپنے دونوں ساتھیوں یعنی عیاش بن ابی ربیعہ اور ہشام بن عاص بن وائل تہمی رضی اللہ عنہ کے لیے، جبکہ ان میں سے ہر ایک الگ الگ قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا، ہجرت کی منصوبہ بندی کی تھی۔